بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ سے پہلے کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ طبرانی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیش شکری کی خبر آنے سے 3 روز پہلے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حکم دے دیا تھا کہ آپ کا ساز و سامان تیار کر دیں، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو پوچھا، بیٹی یہ کیسی تیاری ہے؟ انہوں نے کہا کہ واللہ مجھے علم نہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بنو اسور یعنی رومیوں سے جنگ کا وقت نہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کدھر کا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا واللہ مجھے علم نہیں۔ تیسرے روز علی صبح عمرو بن سالم خزائی 40 سواروں کو لے کر پہنچ گیا اور فریاد والے اشعار کہے تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ قریش نے عہد شکنی کی ہے۔ اس کے بعد بدیل آیا، پھر ابو سفیان آیا تو لوگوں کو ٹھیک حالات کا علم ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دیتے ہوئے بتلایا کہ مکہ چلنا ہے، اور ساتھ ہی یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ جاسوسوں اور خبروں کو قریش تک پہنچنے سے روک اور پکڑ لے تاکہ ہم ان کے علاقے میں ان کے سر پر ایک دم جا پہنچے۔ پھر کمال اخفا اور رازداری کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ماہ رمضان سن 8 ہجری میں حضرت ابو قتادہ بن ربیع رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 8 آدمیوں کا ایک سریہ وطن عظم کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ مقام ذی خشب اور ذی المروہ کے درمیان مدینے سے تقریباً 36 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ مقصد یہ تھا کہ سمجھنے والے سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی علاقے کا رخ کریں گے اور یہی خبریں ادھر ادھر پھیلیں۔ لیکن یہ سریہ اب جب اپنے مقررہ مقام پر پہنچ گیا تو اسے خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، چنانچہ یہ بھی آپ سے جا ملا۔ ادھر حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے قریش کو ایک رقعہ لکھ کر یہ اطلاع دے بھیجی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ رقعہ ایک عورت کو دیا تھا اور اسے قریش تک پہنچانے پر معاوضہ رکھا تھا۔ عورت سر کی چوٹی میں رقعہ چھپا کر روانہ ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے حاتب کی اس حرکت کی خبر دے دی گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت مقداد، حضرت زبیر اور حضرت ابو مرشد غنوی رضی اللہ عنہم کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جاؤ روضہ خاک پہنچو، وہاں ایک ہدج نشین عورت ملے گی، اس کے پاس قریش کے نام ایک رقعہ ہوگا۔ یہ حضرات گھوڑوں پر سوار تیزی سے روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو عورت موجود تھی۔ اس نے کہا کہ وہ نیچے اترے۔ اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں۔ انہوں نے اس کے کجاوے کی تلاشی دی لیکن کچھ نہ ملا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا اور بہت سختی سے کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا ہے، نہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ یا تو تم یہ خط نکالو یا ہم تمہیں ننگا کر دیں گے۔ جب اس نے یہ بختگی دیکھی تو بولی اچھا منہ پھیرو۔ انہوں نے منہ پھیرا تو اس نے چوٹی کھول کر خط نکالا اور ان کے حوالے کر دیا۔ یہ لوگ خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ دیکھا تو اس میں تحریر تھا حاتب بن ابی بلتہ کی جانب سے قریش کی طرف۔ پھر قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھا کہ حاتب یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خلاف جلدی نہ فرمائیں، خدا کی قسم اللہ اور اس کے رسول پر میرا ایمان ہے، میرا پکا ایمان ہے، میں نہ تو مرتد ہوا ہوں اور نہ مجھ میں تبدیلی آئی ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ میں خود قریش کا آدمی نہیں البتہ ان میں چپکا ہوا تھا اور میرے اہل و عیال اور بال بچے وہی ہیں، لیکن قریش میں میری کوئی
قرابت داری نہیں کہ وہ میرے بال بچوں کی حفاظت کریں۔ اس کے برخلاف دوسرے لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہاں ان کے رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں جو ان کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے جب مجھے یہ چیز حاصل نہ تھی تو میں نے چاہا کہ ان پر ایک احسان کر دوں، جس کے عوض وہ میرے قرابت داروں کی حفاظت کریں۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیں کہ اس کی گردن مار دوں، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے اور یہ منافق ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو یہ غزوہ بدر میں شریک ہو چکا ہے، اور عمر تمہیں کیا پتہ، ہو سکتا ہے اللہ نے اہل بدر کو دیکھ کر کہا ہو کہ تم لوگ جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، یہ کہہ کر سر جھکا لیا۔ اس طرح اللہ نے جاسوسوں کو پکڑ لیا اور مسلمانوں کی جنگی تیاریوں کی کوئی خبر قریش تک نہ پہنچ سکی۔ وما علینا الا البلاغ۔